سیکھنے میں سب سے بڑی ہرڈل آپ خود ہوتے ہیں, اور وہ آپ خود اس طرح ہوتے ہیں, آپ کی جو پہلے سے سوچ ہوتی ہے, بعض اوقات وہ سوچ اتنی چھوٹی ہوتی ہے اور آپ بڑا کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. یعنی سوچ چھوٹی ہے اور کام بڑا کرنا چاہ رہے ہیں, جانا چاند پہ چاہ رہے ہیں اور سوچ جو ہے وہ اچھرے تک جاتی ہے, صرف وہ بھاٹی تک جاتی ہے. تو آپ بڑا کام نہیں کر سکتے, آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے. اپنی سوچ ہی سب سے بڑا ہرڈل ہے. دوسرا میں نے دیکھا کہ لوگوں کا دوسرا بڑا ہرڈل اپنے یقین کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. عقائد اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, نظریات اتنے چھوٹے ہوتے ہیں, یقین نہیں ہوتا. وہ جو جملے آپ آج نوٹ کر رہے ہیں, ڈائری میں نوٹ کر رہے ہیں, باتیں نوٹ کر رہے ہیں, نوٹس لے کے جا رہے ہیں, ارادہ کر کے جا رہے ہیں, سر اسی نے ڈیسٹنی بننا ہے. میں 20 سال پرانی کتابیں مٹیریل نکال کے دیکھتا ہوں, وہ جملے جو میں نے انڈر لائن کیے آج میری زندگی کی حقیقت ہیں. وہ جملے جو میں نے کہیں لکھے ہوئے ڈائریوں میں, نوٹس بنائے ہوئے ہیں, آج انہیں کھول کے دیکھتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس جملے کے لکھتے وقت میں قدرت آپ کے ہاتھ سے تقدیر لکھوا رہی ہوتی ہے. تقدیر صرف وہ نہیں ہوتی جو فکس ہے. قدرت نے انسان پہ یہ رحم اور فضل کرم کیا ہے کہ تقدیر کا ایک حصہ کوشش کے ساتھ جوڑا ہے. اور جب آپ کسی سیشن میں بیٹھے ہوتے ہیں, کسی سیمینار میں بیٹھے ہوتے ہیں, اس وقت میں آپ کی ڈیسٹنی بن رہی ہوتی ہے. میں جوڈیشری میں پڑھاتا رہا ہوں 4 سال. ایک واقعہ ہوا, ایک دفعہ میں ADG کے روم میں بیٹھا ہوا, ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل کے, تو ایک سینئر سول جج آیا. تو جو ہمارے ڈائریکٹر جنرل تھے انہوں نے کہا, شاہ صاحب یہ بڑے ہی قابل جج ہیں, بڑا زبردست ہمارا ایک کمپیٹنٹ جج ہے. تو وہ بھی کہتے ہیں سر میں آپ کو پہچانتا ہوں کیونکہ آپ کو میں نے بہت سنا ہے, فالو کرتا ہوں. تو بیٹھ کے ہم بات چیت کرنے لگ پڑے. ان جج صاحب سے میں نے پوچھا کہ سر آپ نے جج بننے کا فیصلہ کس دن کیا؟ تو انہوں نے مجھے جواب دیا, انہوں نے کہا شاہ صاحب 2006 میں سپیریئر یونیورسٹی نے الحمرہ ہال نمبر 1 بک کروایا اور 3 days کی کانفرنس رکھی. سارے موٹیویشنل سپیکرز کو, ٹرینرز کو, سب کو وہاں بلایا. کہتے میں تب اسٹوڈنٹ تھا اور میں وہاں بیٹھ کے ڈائری میں اس دن میں نے لکھا, کسی ٹرینر نے کہا خواب بڑے دیکھو کیونکہ جو خواب تم آج ڈائری پہ لکھ رہے ہو کل کو پورے ہو چکے ہوں گے. کہتے میں نے اس وہ خواب, خدا کی قسم اسی دن میں بھی وہاں بیٹھ کے یہ خواب لکھ رہا تھا کہ ایک دن میں نے اپنی فیلڈ میں پاکستان میں چھا جانا ہے. وہ جج بن گیا, میں موٹیویشنل اسپیکر بن گیا. ایک لمحہ, ایک مومنٹ ہوتا ہے, صرف ایک مومنٹ میں آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے کدھر جانا ہے. ایک مومنٹ. یہ جہاز 1 ڈگری کا فرق ہوتا ہے نا, منزل بدل جاتی ہے. ٹرین کی پٹڑیاں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, شروع میں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں, لیکن جب منزل آتی ہے تو ایک فیصلہ آباد ہوتا ہے اور دوسرا گولڑا موڑ ہوتا ہے, فرق پڑ جاتا ہے. تو آج یہ ڈیسائیڈ کر کے یہاں سے اٹھیں آپ نے کرنا کیا. اور یہ جو اپنے آپ کے پیچھے ہم پڑے ہوتے ہیں, اپنے دشمن بنے ہوتے ہیں, کس طرح سے؟ اپنی سوچ کی وجہ سے. سوچ خراب کہاں سے ہوتی ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا, کچھ کرنا ہے نا, اگر منفی کو نہ سنیں, نیگیٹو انسان کو نہ سنیں. اس سوسائٹی میں یہ کہنے والے کہ تم نہیں کر سکتے ہزاروں لوگ ہیں جو یہ کہتے پھر رہے ہیں تم نہیں کر سکتے. یہ بالکل اسی طرح جیسے کوڑے کا ٹرک جا رہا ہوتا تھا, پیچھے کوڑا گر رہا ہوتا تھا, اس کی بدبو پھیل رہی ہوتی تھی. ایسے کتنے لوگ ملیں گے جن کو آپ بتائیں گے جی میں ای کامرس سے بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں, ای کامرس میں, اور میں اس میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میں پیسے کمانا چاہتا ہوں, میرے ملک کا بھلا ہوگا, ڈالرز پاکستان میں آئیں گے, پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی. وہ کہیں گے بہ جا, اے نہیں ممکن, یہ یو کانٹ, آپ نہیں کر سکتے. یہ اتنا کامن ہے کہ ہمارے کان اس جملے کو کہ تم کچھ نہیں کر سکتے پتہ نہیں ہزاروں بار سن چکا ہوتا ہے. خدا کے لیے آج سے مثبت سننا شروع کریں, خود پہ یقین کریں. یہ آپ کا خود پہ یقین ہوتا ہے, زمانہ آپ پہ یقین کرتا ہے. آپ کا خود پہ یقین نہیں ہوتا, زمانہ بھی آپ پہ یقین نہیں کرتا. سو آج کا دن خواب دیکھنے کا دن ہے. آج کا دن یہ جو سارا میلہ نبلر نے سجایا, سچی بات بتاؤں, ہمیں اس سارے ایونٹ کا, سارے سیشن کا جو فل ڈے یہاں پر ٹیم سپینڈ کر رہی ہے, ثاقب صاحب, فیصل صاحب, ہمیں ایک زبردست کلیپنگ ان کے لیے کرنی چاہیے. آپ یہ دیکھیں, اب یہ دیکھیں کہ اس طرح سے کتنے ایونٹس میں فیصل بھائی, ثاقب بھائی, ہم اکٹھے ہوتے ہیں, کتنی سکسیس سٹوریز ملتی ہیں جن کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں. تو آپ آج خواب دیکھ کے جائیں کہ میں نے سکسیس سٹوری بننا ہے, میں نے اپنا نقصان نہیں کرنا. میں آج ایک ارادہ کر کے جاؤں کہ اگر میں ای کامرس کو سیکھوں گا, میں لرن کروں گا, تو میں نے اچیو کرنا ہے. میں صرف یہ ایونٹ سیشن کی ایک یاد نہ بناؤں کہ 2 سیلفی نہیں ہیں, تصویریں نہیں ہیں, کھانا کھایا چلا گیا. یاد یہ ہو کہ 11 جولائی 2021 میرا دن بدل گیا تھا, میری زندگی بدل گئی تھی, میری تقدیر بدل گئی تھی, میری پوری لائف کو ایک نئی ڈائریکشن مل گئی تھی. سو آپ کا بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہے,
آپ نے بزنس پڑھا ہوا ہے, آپ نے آئی ٹی پڑھی ہوئی ہے, آپ نے کمپیوٹر پڑھا ہوا ہے, آپ نے اکاؤنٹنگ پڑھی ہوئی ہے, آپ نے انجینئرنگ پڑھی ہوئی ہے, آپ نے کچھ کیا ہوا ہے. ای کامرس میں آنے کے لیے میں ابھی تک یہی سمجھا, اور میری بات کو ثاقب صاحب سیکنڈ کریں گے, اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے آپ ای کامرس نہیں کر سکتے. آپ کے پاس فرض کریں پاکستان میں ڈگری بھی انٹروڈیوس ہو جائے ای کامرس کی, ڈگری پڑھنے والا بھی ای کامرس نہیں کر سکتا, کیونکہ پریکٹیکل کام ہے. جب تک آپ ارادہ نہیں کریں گے کہ میں نے سیکھنا ہے, سیکھا نہیں جا سکتا. سو بیک گراؤنڈ کچھ بھی ہے, ماضی کچھ بھی ہے, جانا کدھر ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں میٹر نہیں کرتا, آپ نے جانا کہاں ہے یہ میٹر کرتا ہے. آپ زمین پہ چل رہے ہیں میٹر نہیں کرتا, نگاہ آسمان پہ ہونی چاہیے. تو آج کے اس سیشن میں اس کی ابتدا ہی اسی لیے میں نے یہ ذرا پازیٹیو جملوں سے اور موٹیویشن سے شروع کی کہ آپ ارادہ کر کے شروع کریں کہ آج کا دن جو شروع ہو رہا ہے یہ خواب دیکھنے کا دن ہے. اس میں بڑا سوچنا ہے آپ نے, اس میں مثبت لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے, اس میں ان لوگوں کو ڈھونڈنا ہے. میں ایک بات بتاؤں, میں ان تمام اساتذہ کا, ٹیچرز کے آج بھی ہاتھ چومتا ہوں جنہوں نے صرف یہ یقین پیدا کیا کہ قاسم علی شاہ تم کر سکتے ہو. ہاتھ چومتا ہوں, گھٹنے ہاتھ لگاتا ہوں. اور ہمیں اکنالج نہیں کرنا آتا. میرے ٹیچر ہیں کاشف رشید صاحب, وہ میرے آفس آئے ہوئے تھے. میں دعویٰ نہیں کرتا, لیکن جو احترام کی پیک ہوتی ہے میں کبھی کمر نہیں کرتا ان کی طرف. عمر صرف 6 سال کا ڈفرنس ہے, وہ 46 ہے, میں 40 ہوں. ہاتھ چومتا ہوں, گاڑی میں خود بٹھاتا ہوں, جب تک گاڑی میں جائے میں ویو کرتا ہوں. مجھے اکثر کہتے ہیں یار کیمسٹری پڑھائی تھی, میں نے کیا کیا؟ میں کہتا ہوں سر آپ نے کیمسٹری نہیں پڑھائی تھی, آپ نے مجھے یقین دیا تھا کہ میں نے کچھ دنیا میں کر کے جانا ہے. اس یقین کی وجہ سے آج میں یہاں پہنچ گیا ہوں. سر میں آپ کا ادب کیوں نہ کروں؟ ہمارا پرابلم میرے پتر یہ ہے, ہم جس سے سیکھتے ہیں اس کا ادب نہیں کرتے, پھر کہتے ہیں کامیابی نہیں ملی. برکت آتی ادب سے. وہ با ادب با نصیب کا مطلب کیا ہے؟ ادب کرنے والے کا نصیب وہ لکھتا ہے, وہ کرم کر دیتا ہے, وہ فضل کر دیتا ہے آپ کے اخلاص کی وجہ سے, آپ کی محنت کی وجہ سے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, ای کامرس کر رہے ہیں, فیلیئرز آئیں گے فیصل بھائی کے نہیں, ناکامیاں آئیں گی, وہ بھی سیکھنے کے لیے ہوں گی. ہارنا نہیں ہے آپ نے, گھبرانا نہیں ہے آپ نے. لیکن یہ سچ ہے, جو لمبا رستہ ہوتا ہے اس میں ہارنا نہیں چاہیے. جس نے اس قوم کا سب سے بڑا المیہ بتاؤں, ہم سب کا سب سے بڑا ہرڈل پتہ کیا ہے؟ ہمارے مائنڈ سیٹس. مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ ایک بڑی تعداد کی سوچ جو ہے نا وہ دیہڑی کی سوچ ہے. دیہڑی کی سوچ کس کی ہوتی ہے؟ میں خلاف نہیں ہوں لیبر کے, لیکن لیبر کی سوچ دیہڑی کی ہوتی ہے. وہ ایک دن کا ویژن ہوتا ہے صرف. آج صبح کام شروع کیا ہے, انٹینڈ ہونی ہے, محنت کرنی ہے, سٹرگل کرنی ہے, صرف ایک دن کے ویژن پہ. دوسری سوچ کہاں سے خراب ہوئی؟ نوکری. ایک پورے مہینہ محنت کرنی ہے, اینڈ کیا سوچنا ہے؟ 1 مہینے کی تنخواہ یا اینول انکریمنٹ. ہماری کتنی بہنوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں, 1 سال کا ویژن شروع ہو گیا, اس سے آگے ویژن ہی کوئی نہیں ہے. لائف کا جو ویژن ہوتا ہے وہ میرے بھائی کوئی 1 دن, 1 ہفتہ, 1 مہینہ, 1 سال نہیں ہوتا, کم از کم 10 سال 20 سال کا ویژن ہوتا ہے. 10 ایئر 20 ایئرز ویژن ہوتا ہے. اس قوم کا ویژن نہیں ہے. آپ نوٹ کیجئے, کالا لباس پہننا بڑھ گیا ہے. وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ کیفیز میں بیٹھنا بڑھ گیا ہے. وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ گھروں میں ڈارک رنگ کروانا شروع ہو گئے ہیں. وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ وجہ صرف ایک ہے, ڈپریشن, نا امیدی. جس کو کل پہ یقین ہے, جس کو اپنے رب پہ یقین ہے, وہ نا امید نہیں ہو سکتا. اور جس کو کل پہ یقین نہیں ہے, یہ پنجاب میں ہم رہ رہے ہیں نا سر, ہمارے تو ملٹی کلرز, ہم تو ہر وہ کیسریا رنگ, ریڈ کلر, یہ سارے ہمارے رنگ تھے. ہم آہستہ آہستہ ڈارک کلرز پہ جانے لگ پڑے. کیوں؟ ہوپ نہیں ہے, امید نہیں ہے. رجا پوجا بندہ بھی رو رہا ہے. یہ ابھی جا کے دیکھیں, پی سی میں ناشتے کی جگہ نہیں ملے گی آپ کو, لیکن آپ انٹرویو لیں, اور سناؤ جی, اللہ کا شکر, اور سناؤ جی, بیڑا گرک ہو گیا. اوپر ریپر چڑھایا الحمدللہ, دوسری بات اب کریں کہ جی کاروبار نہیں چل رہا, کام نہیں چل رہا. یہ رونے کی عادت پڑ گئی ہے. آپ اپنی زندگیوں میں دیکھ لیجئے, آپ پہلے سے خوشحال ہوئے ہوں گے. آپ میں سے کتنوں کے گھر میں گاڑی ہوگی, آپ کے والد کے گھر میں گاڑی نہیں تھی. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کے اپنے مکان ہوں گے, ان کے والد کا کرایہ کا گھر تھا. آپ میں سے کتنے ایسے ہیں جن کی وارڈروب میں کتنے کپڑے پڑے ہوئے ہوں, اپنے والد سے انٹرویو لے کے پوچھیں تو والد بتائے گا 2 سوٹس کے ساتھ میں دفتر جاتا رہا ہوں. کتنے اللہ نے کرم اور فضل کیے ہیں, صرف ہوپ کی کمی ہے, یقین کی کمی ہے. اور آج کا دن کس نام پہ ہے جی؟ ہوپ کے نام ہے. آج کا دن خواب دیکھنے کے نام ہے. آج کا دن جو ہے وہ یہ ارادہ کرنے کے نام ہے. دیکھیں, نبلر اپنا کام کر سکتا ہے, سفر آپ کا اپنا ہے, منزل آپ کی اپنی ہے. یہ سکھا سکتے ہیں, یہ کوچنگ دے سکتے ہیں, یہ اویئرنیس سیشن ارینج کر سکتے ہیں, یہ اپنا دن پورا سپینڈ کر سکتے ہیں. یہ سارے بیسٹ ٹرینرز کورس ہیں. میرا اپنا بیٹا پڑھا ہوا ہے, سجاد صاحب سے پڑھا ہوا ہے, خرم صاحب سے ہم ہیلپ لیتے رہتے ہیں. میری فیملی کے کتنے بچے ہیں جو ای کامرس کر رہے ہیں, انہی لوگوں سے ہیلپ لیتے ہیں. لیکن سکسیسفل میرا رشتہ دار یا میرا بیٹا بھی ہو, اگر کرے گا نہیں تو کامیاب نہیں ہوگا.
کامیاب ہونے کے لیے اصول یاد رکھ لیجئے گا، محنت خود کرنی پڑتی ہے، ایفرٹ خود کرنی پڑتی ہے. ہرڈلز آئیں گے، مسئلے آئیں گے، کمپلینس کرنی پڑیں گی، لیکن یاد رکھیے لگے رہیں گے تو کہیں پہنچ جائیں گے. چھوڑ دیں گے، کوئٹ کر دیں گے، ہار جائیں گے. ونر نیور کوئٹ اینڈ کوئٹر نیور ون. جس نے کہیں پہنچنا ہوتا ہے وہ ہار نہیں مانتا، اور جس نے کہیں پہنچنا نہیں ہوتا وہ دل ہار جاتا ہے، وہ ہمت ہار جاتا ہے. سو آج کے دن ارادہ کر کے اٹھیں کہ آج جتنی باتیں ثاقب صاحب کہہ رہے ہیں، فیصل صاحب کہہ رہے ہیں، سجاد صاحب کہہ رہے ہیں، خرم بھائی کہہ رہے ہیں، ان کو نوٹ کریں، ہر بات کو سوچیں. یہ میری جو باتیں 15-20 منٹ کی ہیں، اس کو ذرا سوچئے گا اس بندے کو کیا پڑی یہ باتیں کہہ رہا ہے. کیونکہ میں اپنی لائف کا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں آپ کو کہ میری زندگی میں یہ جو نو کا ورڈ ہے یہ میں نے نکالا ہے. یہ نو کا ورڈ اپنے پہ بھروسے سے نہیں نکلتا، اس پہ بھروسے سے نکلتا ہے. جب آپ اپنے رب کی پہچان کرتے ہیں آپ کو یقین آتا ہے کتنا کرم اور فضل کرنے والا رب ہے. سر یقین پھر آپ کو آگے لے کے جاتا ہے، پھر پورا یقین ہوتا ہے کہ یار میں محنت کر رہا ہوں، میری محنت ضائع نہیں جائے گی، میں ایفرٹ کر رہا ہوں، میری ایفرٹ ضائع نہیں جائے گی. جو پودے میں لگا رہا ہوں ان کی چھاؤں میں کسی نے بیٹھنا ہے، جو کنویں میں کھود رہا ہوں وہ کسی نے پانی ان کا پینا ہے. یہ ایمان اور یقین ہو تو پھر بھائی کانفیڈنس آتا ہے. خدا کے لیے کانفیڈنس کا سورس اپنے اندر نہ ڈھونڈیے گا، ایگو نہ بنا لیجیے گا کہیں. کانفیڈنس کا سورس وہ ہے رب، اس پہ بھروسہ، توکل، ایمان، اور یہ یقین کہ اس نے قانون بنایا ہے کہ وہ محنت کو ضائع نہیں کرتا. وش یو بیسٹ آف لک جی. آج کا دن آپ کا خیر سے گزرے، میری بڑی دعائیں ہیں. اور اگین ثاقب صاحب آپ کا بڑا شکریہ، فیصل صاحب آپ کا بڑا شکریہ. اتنا خوبصورت سیشن، اتنی بڑی گیدرنگ، اتنا زبردست انوائرمنٹ. ایسے مجھے پتہ ہے، یہ بھی میں آپ کو، یہ لوگ تو نہیں بتائیں گے لیکن میرے سے رہا نہیں جا رہا کہ جو آپ نے پے کیا ہے شاید اس سے ڈبل ٹرپل انہوں نے پے کیا ہوا ہے. سارا کچھ پورا دن اٹینڈ کر کے یہاں جا رہے ہیں، وہ اصل جو مقصد ہے اس کو اچیو کیجئے گا. بیسٹ آف لک جی. پاکستان، تھینک یو.